بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل عقیدہ اہل سنت پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز وجل اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ جو ہے ائمۃ المسلمین کا تھا۔ سلفاً خلفاً جو ہے عقائد وہی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں بعض حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ تغلب کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مطلب سنی کہنے اور کہلوانے سے جو ہے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً جو ہے وہ سنیت اور اسلام جو ہے یہ کوئی ان میں تباین نہیں ہے، بلکہ یہ ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر سنی مسلمان تو ہے لیکن ہر مسلمان سنی نہیں ہے۔ لیکن یعنی جب آپ نے اپنے آپ کو سنی کہا تو آپ نے بدرجہ اولا اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا، کیونکہ مسلمان تو اپنے آپ کو ہر جو ہے وہ شخص کہے گا جو اسلام کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ چاہے وہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن ایک امتیاز کے ساتھ ایک فصل کے ذریعے خصوصیت خاصہ کے ذریعے جب اپنے آپ کو جو ہے وہ کہے گا سنی، تو اس نے گویا اپنے مسلمان ہونے کا بدرجہ اولا اقرار کیا ہے۔ اس میں بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تم مسلمان ہو تو تم پھر سنی نہیں ہو، اگر تم سنی ہو تو پھر تم مسلمان نہیں ہو، اس طرح کی کچھ گردان پڑتے ہیں۔ اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تم بتاؤ تم مسلمان ہو یا سنی ہو، اگر مسلمان ہو تو پھر سنی نہیں ہو، اگر سنی ہو پھر مسلمان نہیں ہو، تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے ایک دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے، تو جب مسلمان ہو تو اپنے آپ کو سنی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دراصل یہ مغالطہ در مغالطہ ہے کہ سنیت اور اسلام میں کوئی تباین تھوڑی ہے کہ جب اگر کسی نے اپنے آپ کو سنی کہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے ہیں یا اپنی والدہ کے ہیں تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی میں اپنے باپ کا بھی ہوں، میں اپنی ماں کا بھی ہوں، یعنی ایک نام نہیں لے سکتے آپ کہ آپ کہیں گے جی باپ کا ایک، وہ پوچھے کہ ایک ہی بتاؤ، باپ کی ہو یا ماں کی ہو، ایک ہی بتاؤ، تو آپ جب کہیں گے بھائی اس کے اندر میرا اسی ایک کا ہونا یہ دوسرے کے ہونے کے منافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ تساوی کی نسبت ہے کہ جو ماں کا ہے وہ باپ کا ضرور ہوگا، جو باپ کا ہے وہ ماں کا ضرور ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اسلام اور سنیت جو ہیں ان کے اندر کوئی تباین نہیں ہے، یہ تنافی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو، ٹھیک ہے؟ کہ ان دونوں کا اجتماع ممکن ہے کہ ایک بندہ سنی بھی ہو ایک بندہ مسلمان بھی ہو، یعنی نسبت عموم خصوص مطلق ہے اس کے اندر۔ اور اس میں جو ہے اب یہ دیکھ لیا جائے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو سنی کہا تو آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا بدرجہ اولا اقرار کر لیا، لیکن جب مسلمان کہا تو اب اس سے آپ کا پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ کا تعلق کس سے ہے، کیونکہ مسلمان وہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، روافض بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہر مسلک والا جو ہے، ہر عقیدے باطل عقیدے والا بھی اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہنے پر مصر ہے۔ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا سنیت کے ذریعے کہ آپ نے کہا کہ میرا ان عقائد والوں کے ساتھ تعلق ہے کہ جو عقائد جن کے عقائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے عقائد کے مطابق ہیں، ائمۃ المسلمین سلفاً خلفاً جو عقیدہ چلا رہا ہے ان کے مطابق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بالسواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار، فرمایا بڑی جماعت کو لازم پکڑو، جو اس بڑی جماعت سے الگ رہا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا۔ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مشکات میں روایت موجود ہے ستفترق امتی 73 فرقہ کلهم فی النار الا واحدہ قالوا یا رسول اللہ من هم، حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے ان قریب جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، فرمایا سب جہنمی ہے سوائے ایک کے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ہے ایک؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا کا معنی ہے سنت، اور اصحاب کا معنی ہے صحابہ ایک جماعت تھے، اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی ما انا علیہ و اصحابی کا اگر آپ آسان سے ترجمہ کریں نا تو اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے اہل سنت، سنت والے و اصحابی، صحابہ سے مراد جو ہے جماعت، اہل سنت والجماعت اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سنیت پر دوام نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔